اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف سے نہیں بولے گا۔ دنیا میں تو لوگ سفارش سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید قیامت کے دن بھی ایسا ہو جائے گا، ہمیں کوئی بچا لے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو سفارش کرے، کسی کی جرت ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی، ہے کوئی وہ جس کی اتنی جرت ہے، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ وہ کون ہے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا جب پوری انسانیت میں سے کوئی نہیں بولے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن دو طرح کی شفاعت کریں گے، لوگوں کے حق میں اور لوگوں کے خلاف۔ لوگوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا اور پھر مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کرے گا جن کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں یہ تعریف بیان کروں گا، اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنے سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا اے رب میری امت، کہا جائے گا جاؤ ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ بھر یا رائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی سنی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جن کے دل میں ایک رائی کے دانے کے کم سے کم تر حصے کی برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور نکال لوں گا، پھر میں چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دے دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم اس میں سے انہیں بھی نکال لوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بالآخر ہم نے جنت میں پہنچ جانا ہے، یہ وہ سفارش ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حق میں کریں گے۔ اب دوسری سفارش کی طرف آتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے خلاف کریں گے۔ لوگوں کے خلاف سورۃ فرقان آیت نمبر 30۔ اور پیغمبر کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اوپر بیان کی گئی حدیث میں ہم نے لوگوں کے بارے میں پڑھا جن کے پاس نہ ہونے کے برابر ایمان ہے، یہ ایک طرح سے لاپرواہ لوگ ہیں، لیکن اس آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھ لیا اور چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے قرآن کو پڑھا سمجھا اور پھر بھلا دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہے کہ جن میں ایمان نہ ہونے کے برابر ہے ان کی سفارش ہو جائے گی لیکن قرآن کو چھوڑ دینے والوں کی سفارش نہیں ہوگی۔ بات بہت خطرناک ہے کیونکہ جو قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھانے والے ہیں سب لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، پھر اگر وہ قرآن سے دور ہو جائیں گے تو باقی جو لوگ ان کو فالو کر رہے تھے وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو ان سے اوجل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہا ہے ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے۔ کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہونے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مالک کو سب پتہ ہے۔
اس لیے کوئی کسی کے بھی خلاف کیسے بولے گا؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ کون کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کا وکیل آ کر کہے کہ جج صاحب مجھے پتہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے چوری کی ہے، لیکن آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی نہیں پتہ، اس کی فیملی بھوک سے مر رہی تھی، اس کی یہ مجبوریاں تھیں، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے کیا وجوہات تھیں، اس کے سامنے ہم کسی کی صفائیاں نہیں پیش کر سکتے، اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان سے اوجل ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہاں لفظ ما آیا ہے جس کا مطلب ہے جو چیزیں ہم اپنے ماضی میں کر چکے ہیں وہ ہمیں بھول گئی ہیں، اور جو کچھ ہم نے مستقبل میں کرنی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔